باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ جو بالعموم ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ رنگ ٹون، الارم ٹون اور ہولڈ ٹون، اس پر قرآن پاک کی آیت اذان یا حمد یا نعت لگا لی جاتی ہے، جو کہ شریعت کی نظر میں بہتر نہیں ہے، ناجائز اور گناہ اور بے ادبی کے حکم میں آتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ایک اپنا مقام و مرتبہ اور تقدس ہے۔ اس کو وہیں پر رکھنا چاہیے جو اس کا مقام و مرتبہ ہے، نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر قرطبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 میں اس شخص کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو اس کے تقدس کو پامال کرتا ہے، یعنی اس کا تقدس نہیں کرتا، اس کا احترام و تعظیم نہیں کرتا۔ اس کے حوالے سے تو قرآن پاک کی آیت رنگ ٹون پر لگانا، ہولڈ ٹون پر لگانا یا الارم پر لگانا، یہ کیسا ہے؟ یہ بالکل ناجائز اور گناہ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک نہیں کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی اور اہم ترین ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا یہ محل نہیں، یعنی کہ قرآن پاک کا ایک محل ہوتا ہے، یہاں پر محل قرآن پاک کا اس لیے نہیں کیونکہ یہاں پر مقصود فون سننا یا فون آنے کا الارم کے طور پر، ٹون کے طور پر ہوتا ہے، نہ کہ قرآن پاک سننے کے طور پر۔ اور پھر قرآن پاک سننے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ تو اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو غور سے سنا جائے۔ تو غور سے سنا تب بھی جائے گا جب اس کو غور سے پڑھا جائے گا اور مقصد قرآن سننے کے اعتبار سے ہوگا، لیکن وہاں پر محل جو سا ہے وہ ٹون کا ہوتا ہے، قرآن پاک سننے کا نہیں ہوتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک جب شروع ہوتا ہے یا اذان شروع ہوتی ہے یا نعت یا کوئی بھی کلمہ شروع ہوتا ہے تو بیچ میں اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو جب بیچ میں کاٹ دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے، اور معنی مفہوم جب تبدیل ہو جائے تو پھر یہ ناجائز اور گناہ کے حکم میں ہوگا۔ اور تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے ادبی کے مقامات پر جب قرآن پاک کی آیت نکل آئے، یعنی کہ ٹون آ جائے، فون آ جائے، تو آپ واش روم میں بیٹھے ہوئے ہوں یا ایسی گندی جگہ پر ہوں جہاں پر قرآن پاک پڑھنے کے آداب کا لحاظ نہ رکھا جاتا ہو، یا پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی جگہوں پر گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر قرآن پاک کی آیت جب فون کے ذریعے نکلتی ہے تو یہاں پر بے ادبی کا شمار ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو بے ادبی کے مقامات ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی قرآن پاک، نعت، اذان وغیرہ کی جو مقدس چیزیں ہیں ان کی توہین ہو رہی ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب رنگ ٹون بجتی ہے تو بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ہر بندہ تو سلام کلام سے تو بات شروع کرتا نہیں، جب فون اٹھاتا ہے اٹھاتے ساتھ ہی گالیاں شروع کر دیتا ہے۔ بعض حضرات ہوتے ہیں ایسے، تو کچھ لغویات بکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب قرآن پاک ابھی مکمل ہوا ہے اور ساتھ ہی آپ نے گالیاں شروع کر دی تو اس وجہ سے یہ بھی قرآن پاک کی اور اذان کی حمد و نعت کی بے ادبی میں شمار ہوگا۔ اور پھر صرف اب کتنی ہی ٹون وغیرہ آ گئی ہیں، آپ سادی ٹون لگا لیں، سمپل ٹون لگا لیں، یا کوئی جو کمپنی کی طرف سے موبائل میں محفوظ ہوتی ہیں وہ لگا لیں، یعنی مقصود صرف فون کا آنا ہوتا ہے تو اس سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نعت حمد وغیرہ نہیں لگا رہے تو آپ گانے لگانا شروع کر دیں یا فحش قسم کے کلمات لگا دیں، وہ بھی گناہ ہے اور یہ بھی گناہ ہے۔ اس کی ایک گناہ کی وجہ سے دوسرا گناہ جائز نہیں ہو جائے گا، بلکہ دونوں صورتوں میں دونوں چیزیں گناہ ہی رہیں گی۔ صرف اور صرف سادہ ٹون ہی لگائیں تاکہ مقصد جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ صرف ایک جگہ پر قرآن پاک یا اذان یا پھر حمد نعت لگانا جائز ہے، وہ ہے الارم کے طور پر، اور وہ بھی خاص موقع پر کہ جب آپ نے نماز کے لیے اٹھنا ہو، تو وہاں پر تصویب کے طور پر علماء کرام نے، ائمہ کرام نے اجازت دی ہے کہ تصویب کے طور پر اذان لگا لیں یا قرآن لگا کر اٹھنے کے لیے الارم کے طور پر، کہ تاکہ میں اس کی وجہ سے اٹھ کر نماز کی طرف جاؤں گا، تو اس کو علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی امور میں، یعنی آفس جانے کے لیے یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے جانے کے لیے اگر کوئی الارم لگاتا ہے تو یہ بھی پھر ناجائز کے حکم میں ہوگا، کیونکہ یہ دنیاوی مقصد آ گیا، دین اس میں نہ رہا۔ اس وجہ سے الارم ٹون لگانا جائز ہوگی۔ اور دوسری چیزیں جو ہیں
صرف اذان میں لگانا اذان نماز کے لیے اٹھنے کے لیے جائز ہوگی، باقی ہال ٹون کے اوپر رنگ ٹون کے اوپر ناجائز ہوگی۔ صراحتاً واضح اس کی وجوہات میں نے بیان کر دی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔